جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے شہزادی کا حق پڑھا اور میں نے سزائیں کاٹی، جیلیں کاٹی، جلاوطنی کاٹی، لیکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے حسین کی ماں سے میں نے سودا کیا تھا، بی بی سانسیں تو دے دے، تیری وکالت پہ خیانت میں نہیں کروں۔ اب جتنی ہیں یہ انہی کی ہیں، انہی کے نام پہ ہیں۔ مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول، ہزاروں نے لاکھوں دفعہ آپ نے مباہلہ سنا، ہزاروں نے لاکھوں دفعہ سنا، میرے شیعہ قوم کے بچوں کو زبانی یاد۔ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے بلایا، خدا نے کہا یہ بیٹے لے کے آئے، ہم بھی بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ نساء لے کے ہم نساء لے کے آتے ہیں، اپنے نفس لے کے ہم نفس لے کے آتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے تشریح اور توضیح میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے رسول خود گئے، امیر المومنین کو لے کے گئے، شہزادی کو لے کے گئے، حسنین کو لے کے گئے۔ یہی ہے، آپ نے میری امداد کرنی اور مجھے بول کے بتانا، یہی پڑھا جاتا ہے، یہی پانچ گئے، یہی پانچ سنائے جاتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے یہ آئے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ یہ تو چلے گئے، ادھر سے کون آیا؟ کیونکہ عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی مقابلے پہ سیدہ کو لے کے جائیں۔ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں مقابلے پہ علی جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر والے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی چھوٹا نہیں آ رہا، ادھر سے بھی کوئی بڑا آ رہا۔ اب ہم ادھر والے سنائیں گے تو ادھر والوں کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی، ہم نے فضائل کا تعاقب نہیں کیا، ہمیں یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے۔ میں نے بڑا بغور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ نجران کے عیسائی جب مدینے میں آئے تھے تو یہ صرف کوئی عام چھوٹے موٹے نہیں آئے تھے، اس وقت کا عیسائیوں کو سب سے بڑا پوپ پادری خود ابو الحارث چل کے آیا تھا۔ اس کے دو جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، یہ دونوں کو ساتھ لے کے آیا تھا، اور اس کے بارے میں عیسائیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس کا جناب عیسیٰ سے توسل تھا، یہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کرتا تھا، یہ خود چل کے آیا تھا، اس کی ابرو جھکے ہوئے تھے، چل نہیں سکتا تھا، بستر بیماری پہ رہتا تھا۔ جب یہ مدینے آیا مباہلے میں تو اس کا بیٹا اسے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آیا تھا۔ جب یہ مدینے پہنچا تو یہ 2 دن مدینے میں رکا ہے، 22 ذی الحج کو یہ پہنچا ہے، کچھ روایات کہتی کہ 21 کی رات کو یہ 70 عیسائیوں کا وفد پہنچ گیا، 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا۔ مجھے مباہلہ نہیں سنانا، مجھے یہاں پہ ایک حقیقت آپ کے سامنے عریاں کرنی ہے، ایک راز آپ کے سامنے پنہاج جو ہے چھپا ہوا، جسے بار بار تاریخ میں چھپایا گیا، وہ واضح کرنا ہے۔ جب یہ آیا تو جب یہ مدینے میں بیٹھ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اپنی بحث شروع کی۔ عیسائیوں کے ہاں ہے تسلیس، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے۔ آپ نے اکثر دیکھا عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، یہ صلیب جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تسلیس کی علامت ہے۔ ان کی 3 جہتیں ہیں، 3 عقیدے ہیں ان کے، جیسے ہمارے ہاں اصول دین ہیں، ان کے ہاں دین کے اصول 3 ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے روح القدس یعنی کہ جبریل، اللہ نے کل اپنا اختیار جبرائیل کو دیا ہوا، اور اللہ جب چاہتا ہے روح القدس یعنی کہ جبریل کا روح بن کے زمانے میں آ جاتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ مریم سے افضل نہ کوئی عورت تھی، نہ ہے نہ ہوگی۔ تیسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سے بہتر نہ کوئی مرد تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ ان 3 عقیدوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہی 3 عقیدے ابو الحارث نے آگے نبی کے سامنے رکھے۔ اس کا روح القدس کے پاس اختیار ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت تو ہو ہی نہیں سکتی، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد ہے ہی نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی کوئی ایسی بطول ایسی عورت تھی نہیں جسے اللہ بغیر شوہر کے بیٹا دے۔ نبی دلیلیں سنتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ آخر جب قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ابو الحارث پہ کوئی اثر نہ پڑا، آواز قدرت آئی، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، تو علم پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہا ہے، دلیلیں دیے جا رہا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل سے بہتر کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد نہیں ہے۔ انہیں کہ ایسے ہیں تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ مریم کو لے کے آئے ہم سہرا کو لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبرائیل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آتے ہیں۔ انہیں کو ایسے ہے تو پھر ایسے سے آؤ پھر تم انہیں لے کے۔ نبی نے انہیں کہا اگر دلیلیں ماننے کے لیے تیار نہیں پھر بلاؤ عیسیٰ، اتارو مریم کو، لا سکتے ہو جبرائیل کو لاؤ۔ ابو الحارث چلا گیا مدینے کے باہر صحرا میں، وہاں بیٹھ کے اس نے تسبیح اٹھائی، توسل کیا عیسیٰ سے، ایک ایک لفظ علم عباس کے سائے میں کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ضامر بن کے کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہے آل محمد پہ کہ ان کے فضائل بھی دشمنی کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے اس نے منادی کی، اس نے کہا عیسیٰ اب ہماری مدد کو آج تو آ گیا، پھر دنیا میں ایک ہی مذہب چلے گا وہ تیرا، تجھے اترنا پڑے گا، تجھے اپنی مادر پاک کو لانا پڑے گا، تجھے
مجھے جبرائیل کو بھی لانا پڑے گا. یہ توسل کر رہا تھا 70 عیسائیوں کو لے کے. مجھے علم عباس کی عزت قسم کتاب کہتی ہے ادھر سے پنجتر مدینے کی گلیوں سے نکلے. ابو الحارث اپنے ابروؤں کو اٹھا کے کھڑا ہوا. اس نے آتے ہوئے اس پنجتر کو دیکھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے عیسائی دوستوں کو عبدالوسیع عیسائی پادریوں کا فوراً زمین پہ بیٹھ جاؤ. صرف اتنا جملہ نہیں, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں. اس نے کہا فسجدوا الیہ, ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو, ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو. پادریوں نے کہا تو نے کسے دیکھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا, ان میں کوئی مزدور آ رہی ہے تو کون ہے, لیکن جو بھی آ رہی ہے مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے. مجھے نہیں پتا, اسے کہا مجھے نہیں پتا. اس جملے میں انتہائی فضیلت ہے. اسے کہا مجھے نہیں پتا, میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ مستور کون ہے, ایک نور ہے, لیکن جو بھی ہے مریم نے اس کے پلو کو اٹھایا ہوا. واللہ حسین اگلے جملے اس ابو الحارث کے کیا تھے؟ اس کا میں نے دیکھا عیسیٰ کو, جو آ رہے ہیں عیسیٰ ان کی پاپوش اٹھا کے آ رہا. وہ قدم اٹھاتے ہیں, عیسیٰ اپنا ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کر ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, ان سے مقابلہ نہ کرنا. جملہ سنیے گا, میں نے پہلے کہا تھا جس بات پہ قابو رکھیں گے تو میں حق زہرا کا ایک جملہ آپ کو دوں. فسجدوا الیہ, ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو. آپ ذرا یہ سوچئے گا, ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, آخر جو عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, ان کے پاس اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی کے مذہب پہ اندھی تنقید کر دیں اور کسی کو غلط کہہ دیں, کسی کو برا کہہ دیں. درود کی چھاؤں میں سیدزادے کا استقبال کیجیے. بسم اللہ صلی اللہ. اجازت ہے میں دو جملے آپ کے سامنے پڑھ. آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا, کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی. پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں, نت نئی جتنی بھی سائنس کی ایجادات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی. آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے. ادیان عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے, پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا. عیسائیوں کے ہاں دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے. اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو انجیل میں ہے, جو آج کل انجیل جو ایڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی. جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں, انجیل میں باب ہے, اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل, اس کا 67 نمبر باب جو ہے, جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں. صبح جناب عیسیٰ کو پھانسی ہونی ہے. دروازے پہ کھڑے ہیں 12 حواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے. ان 12 حواریوں نے عیسائیت کو پھیلایا ہے. انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. 12 عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, 12 حواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ متی کی انجیل میں انہوں نے لکھا. اب جو لفظ ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں, میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھے. اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار 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 کے 3 دفعہ لکھا ہے. زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی. بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے, یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے. ایلی ایلی لما شبقتنی. ایلی ایلی لما شبقتنی کو ہم عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے. بسم اللہ سرکار. اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے. کاش عیسائی نہج البلاغہ بھی پڑھتے. میرے مالک کا خطبہ موجود ہے کہ میں وہ علی ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہہ کے بلایا جاتا. اب اگلا جملہ سنیے گا جس وجہ سے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی. ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا, اس نے عیسیٰ کو اٹھایا. وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا. 12 حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب عیسیٰ جا رہا ہے, عیسائیت شروع ہونے لگی ہے. عیسیٰ جا رہا تھا, وہ نور لے کے جا رہا تھا. 12 حواریوں نے اٹھ کے پوچھا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟
تو یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے، میرا باپ مجھے لینے آ گیا۔ عیسیٰ چلے گئے، عیسائیت شروع ہو گئی، انہوں نے کہا جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا میرا باپ لینے آ گیا، اس کا مطلب وہ اللہ لینے آیا تھا، لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا کمثل آدم و عیسیٰ خلقہما من تراب، میں تمہیں مثال دوں آدم کی عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے۔ عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا ہے۔ چلے میں عقیدے میں جا کے آسان کر دیتا ہوں، جسے عیسائی اللہ سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اللہ لینے آیا وہ علی لینے آیا۔